اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح ہونے والی جو چیز ہے، جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے والی چیز ہے، اس میں برکت ہی بہت زیادہ ہے۔ ایک میں مثال آپ کو دیتا چلوں کہ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کے عشق میں، ان کی محبت میں، ان کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا اس بات کو سن کر کہ بکری جو ہے یہ 6 مہینے بعد یا سال بعد، یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں، جو دیہات کے رہنے والے یا بڑے بزرگ، ان کو پتہ ہوگا کہ بکری سال میں یا 6 مہینے بعد میرے خیال سے 1 یا 2 بچے دیتی ہے، یا 4 ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ہو گیا کہ اس سے زیادہ، مگر نہ عام روٹین میں 2 1 اس طرح ہی بچے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف دیکھ لیں ایک کتیا ہے جس کے بچے ہر 6 مہینے بعد، سال بعد 8 سے 10 12 بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہر سال اتنا تعداد میں قربانیاں ہو رہی ہیں بکریوں میں، اور جو قربانی میں جانور لگتے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ حرام جانور جو ہے یہ آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ کے راستے میں قربان بھی ہو رہی ہے اور پیدا بھی بہت کم ہو رہی ہے، لیکن ان میں برکت اتنا ہے کہ کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ بھائی ہم قربانی کے لیے جانور لینے گئے تو جانور ختم ہو گئے۔ حج کے موقع پر کتنا لاکھوں جانور قربان ہوتے گئے۔ یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یار پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تو ہو سکتا ہے اس بار میں قربانی نہ کروں، اور ہمارے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے اس دفعہ قربانیاں بہت کم ہوں۔ لیکن جیسے جیسے عید قریب آتی جاتی ہے، گلیوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں بکروں کی اور جو جانور ذبح ہونے والے ان کی چنچناہٹ ہی ایسے ہوتے کہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، گلیاں بازار بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ اس نیکی کی جزا ہے جو تا قیامت چلتی رہے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں چیز فدیہ کی جاتی ہے، جو رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ تو